قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكرت ذكرت معي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کاش ہم بھی روح مصطفیٰ دیکھتے، جملہ اوصاف حبیب خدا دیکھتے، چاند جیسے ستاروں کے وہ درمیان یوں صحابہ بدر الدجا دیکھتے. اے مبارک جو پڑتی نبی کی نظر، پھر تو مٹی کو سونا بنا دیکھتے. لائق صدی وقار ارباب ودانش اصحاب الوفات. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ جملہ اور یہ آیت ارشاد فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ کب ارشاد فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چند دن وحی کا سلسلہ رکا اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے اور مشرکین مکہ نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. تو خدا جلال نے پھر اس سورت کو نازل فرمایا اور اس سورت میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ہم تجھے دیں گے، اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. اور خدا جلال نے یہ کہہ کر کے پھر اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یتیمی میں آپ کے سہارے بنے تو ہم بنے، پریشانی میں اگر آپ کا آسرا بنے تو ہم بنے. اگر یتیمی میں تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے اور پریشانیوں میں تیرے خدا نے تجھے چھوڑا نہیں ہے تو پھر تیرا رب تجھے کبھی بھی چھوڑنے نہیں لگا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تقریری طور کے اوپر طے ہوا کہ اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ چند دن روک کر کے ایک اشتیاق اور ایک محبت کو پیدا فرمایا اور پھر وہی کا سلسلہ اللہ رب العزت نے شروع فرما دیا. تو قرآن پاک کی اس آیت میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی کو کہا کہ ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے رضا کو اپنے لیے یہ سمجھا اور بتایا کہ تجھے راضی کرنا ہے مجھے، تجھے خوش کرنا ہے مجھے. ساری کائنات خدا کو خوش کر رہی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ خوش کر رہے ہیں. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت بڑی شان اور عظمت ہے. اس سورت کو سورت الضحیٰ کہا جاتا ہے اور اس سورت الضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آیت اور یہ جملہ ارشاد فرمایا. ارباب انصاف اگر بندہ غور سے دیکھتا ہے تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے یقیناً اللہ رب العزت نے
اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اتنا نوازا کہ آپ کو نوازنے کی اللہ نے انتہا کر دی ہے۔ خدا ذوالجلال نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا نوازا ہے کہ انتہا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی حیران ہو جاتے تھے کہ خدا ذوالجلال کا پیغمبر ایک بات زبان پہ لاتے ہیں اور اللہ ان کی منشا کو پورا کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات کو دل میں لاتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے، اللہ رب العزت آپ کی اس بات کو، اس منشا کو، خواہش کو، تمنا کو، رضا کو اللہ رب العزت پورا فرما دیتے ہیں۔ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، جس وقت تحویل قبلہ کی آیتیں نازل ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ حکم آ گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے چہرے کو ادھر پھیر لیجیے جدھر آپ چاہتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ اب تمہارا بیت، اب تمہارا قبلہ وہ بیت اللہ ہے، آپ بیت اللہ کی طرف کر لیجیے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو چٹکیوں میں پورا کر دیتا ہے۔ آپ کے دل میں ایک بات آتی ہے اور اللہ رب العزت آپ کی اس خواہش کو پورا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی اس خواہش کو مکمل فرما دیتے ہیں۔ خدا ذوالجلال آپ کی اس خوشبودی کو اللہ رب العزت مکمل کر دیتے ہیں، اتمام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو خود راضی ہو جائے گا، ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو خود خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت یہ بات کہہ کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور پیغمبر دو عالم کی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ حضور نبی مکرم کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے اور اسے پڑھا جائے تو یہ بات ہمیشہ اظہر من الشمس ہوتی جاتی ہے اور بندے کی آنکھوں کے سامنے یہ بات کھلتی بھی ہے اور حیرانی بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو اللہ رب العزت کس طرح اپنی رضا بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میری اطاعت میرے نبی کی اطاعت ہے، میرے پیغمبر کی اطاعت وہ میری اطاعت ہے۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے پیغمبر کو، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑا تعلق ہے اور اللہ سے بڑا عشق ہے، ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کو ہم پیارے نہ ہوتے تو بیت اللہ رب العزت ہمیں کیوں دیتا؟ اگر بیت اللہ رب العزت کو ہم پیارے نہ ہوتے تو بیت اللہ کی مجاورت ہمیں کیوں ملتی؟ اگر ہم خدا کو پیارے نہ ہوتے تو بیت اللہ کی خدمتیں ہمارے ذمہ کیوں لگتی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بیت اللہ کے خادم ہم ہیں، بیت اللہ کے مجاور ہم ہیں، بیت اللہ کے خدمت گزار ہم ہیں، بیت اللہ کا خیال رکھنے والے ہم ہیں، بیت اللہ کی صفائی کرنے والے ہم ہیں، بیت اللہ کی ستھرائی کرنے والے ہم ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے والے ہم ہیں، حاجیوں کا خیال رکھنے والے ہم ہیں، حاجیوں کو روٹی کھلانے والے ہم ہیں، حاجیوں کے دکھ اور درد میں شریک ہونے والے ہم ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، ہم خدا کے پیارے ہیں، تو تبھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ اگر یہ چیزیں اللہ رب العزت کو ہم پیارے نہ ہوتے تو پھر ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہمیں میسر نہ آتی۔ اللہ رب العزت کا بیت اللہ ہے تو اللہ اسے ہی لائے گا نا کہ جو اللہ رب العزت کا پیارا ہوگا۔
تو یہ بیت اللہ شریف کا خادم ہونا یہ خدا کے قریب ہونے کی دلیل ہے. بیت اللہ کا خدمت گزار ہونا یہ بیت اللہ کا جو ہے نا مجاور ہونا یہ اللہ رب العزت کے قرب کی دلیل ہے. تو اس لیے اگر ہم آپ کی نبوت کو، رسالت کو، امامت کو اگر ہم آپ کی جو ہے نا اتباع نہیں بھی کرتے تو ہم تو پھر بھی اللہ کے پیارے ہیں، ہم خدا جلال کے پھر بھی تو قریب ہیں. اس لیے اگر ہم نہیں بھی مانتے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عمل پر یہ مہر لگ گئی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو خدا جلال کو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا تو اب رب ہوتا ہے، جب یہ کہا گیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا جلال نے یہ کہہ کر کے اعلان کروایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو تم خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم خدا کے محبوب بن جاؤ تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ بیت اللہ کا مجاور ہونا بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، بیت اللہ کا خادم ہونا بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، حاجیوں کو پانی پلانا بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، حاجیوں کو روٹیاں کھلانا بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، کئی اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کی خدمت کرنا اس کا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کم فائدہ ہوگا فاتبعونی، تو میری اتباع کرنا تمہیں ضروری ہوگا. میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اس لیے کہ خدا کی محبت، خدا ذوالجلال کے قریب ہونے کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے فاتبعونی کہ تم میری اتباع کرو. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں. جو میں کہتا ہوں وہ منشا خدا ہے، جو میں کہتا ہوں وہ اللہ کی رضا ہے، جو میں کہتا ہوں وہ خدا ذوالجلال کا کہا ہوا ہے. میرا ہر ایک قدم اٹھنے والا وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے، میرا ہر ایک قدم اٹھنے والا خدا کی رضا کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے مجھے چھوڑ کر کے تم رب کو ملنا چاہتے ہو، مجھے چھوڑ کر کے تم خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو، مجھے چھوڑ کر کے تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو. مکہ کے نوابوں یہ تمہیں قرب میسر نہیں آ سکتا ہے. مجھے چھوڑ کر کے میرے سے ہٹ کر کے تم قریب ہو جاؤ رب سے، ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے. ہاں میں تمہیں ایک نسخہ یہ بتاتا ہوں، وہ نسخہ ایسا ہوگا، وہ نسخہ ایسا عظیم تر نسخہ ہوگا اور پھر ایسا آسان نسخہ ہوگا کہ پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، پھر رب یہ کہے گا کہ یہ میرے قریبی ہیں. پھر تمہیں نہیں کہنا ہوگا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر خدا یہ کہے گا میں ان سے محبت کرتا ہوں. پھر تمہیں نہیں کہنا ہوگا ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، بلکہ رب یہ کہے گا میں ان سے پیار کرتا ہوں. اور نسخہ یہ ہے کہ تم میری اتباع کر لو تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے. میری اتباع کر لو تو تم خدا کے کیا ہو جاؤ گے؟ محبوب. تم خدا کے قریب ہو جاؤ گے، تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ اے میرے پیغمبر میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. اب اس سے بڑی رضا اور کون سی ہوگی کہ میرے پیغمبر کی اتباع کو خدا اپنی اتباع کہنے لگا ہے. اس سے بڑی اور کون سی اللہ رب میرے پیغمبر کی خوشی اور خوشبودی ہوگی؟ اس سے بڑی اور کون سی خوشنودی ہوگی کہ خدا ذوالجلال میرے پیغمبر کو یہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ تم اگر رب کے قریب ہونا چاہتے ہو، انہیں کہہ لو اگر تم خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، انہیں کہہ لو اگر یہ مجھ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کا ایک آسان سا نسخہ یہ ہے کہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے تو پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، پھر خدا تم سے محبت کرے گا. پھر خدا یہ کہے گا کہ یہ میرا قریبی ہے، پھر خدا یہ کہے گا کہ یہ میرا ہے، پھر خدا یہ کہے گا کہ میرا یہ بندہ رکھنا ہے، پھر خدا یہ کہے گا کہ میرا یہ محبوب ترین آدمی ہے. اس لیے خدا ذوالجلال کے پیغمبر نے کہا من آذنی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، اگر کوئی بندہ میرے اللہ میرے قریبی بندے کو ستاتا ہے تو میں رب خود اس سے جھگڑا کر دیتا ہوں. پھر ایسا ہوگا اگر کوئی بندہ
میرے قریبی کو ستائے گا تو پھر میں خدا ذوالجلال اس سے خود بغاوت کر دیتا ہوں، میں خدا اس سے پھر جنگ کرتا ہوں، میں خدا اس سے جدال کرتا ہوں، اس لیے کہ اس بندے نے خود کو کھپایا ہے میرے نبی کے اتباع میں، اس نے خود کو کھپایا ہے میرے نبی کی اطاعت گزاری میں، اس نے خود کو کھپایا ہے میرے نبی مکرم آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں، فرما برداری کرنے میں، ان کی بات کو ماننے میں۔ یہ چلتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہر ایک معاملے میں دیکھتے میرا نبی کہتا کیا ہے، ہر ایک معاملے میں دیکھتے میرا رسول کہتا کیا ہے۔ اس کا قول ایسے بنا جیسے نبی کہتے گئے، اس نے نماز ایسے پڑھی جیسے نبی کہتے گئے، اس نے روزہ ایسے رکھا جیسے نبی کہتے گئے، اس کا پڑوس میں رہنا ایسے تھا جیسے نبی کہتے گئے، اس کا چلنا بیٹھنا اٹھنا جاگنا، اس کا سارے کا سارا ایسا بن جاتے جیسے میرے نبی کا تھا۔ تو پھر میں رب یہ کہتا ہوں یہ میرے نبی کا ہے تو پھر میرا بھی ہے، جو اس کا ہوتا جائے گا وہ مجھ خدا کا بھی بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دو مکے کے چودھریوں کہ تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو، میرے نبی کو چھوڑ کر یہ ہو سکتا نہیں۔ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، والا سوفا یعطیک ربک فترضی، اے میرے نبی میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرماتے ہیں، رحمت کائنات تذکرہ کر رہے تھے پہلے نبیوں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جس نے میری اتباع کی تو وہ میری امت میں سے ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے خدا ذوالجلال اگر مجھے معاف کر دے تو تو بخشنہار ہے، بخشنے والا ہے، اگر عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے قرآن کی آیت ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہنا شروع ہو گیا رب امتی رب امتی رب امتی، تو اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیے اب جا کر کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے دیجئے کہ وہ اس غم میں آ گئے ہیں، اس تڑپ میں آ گئے ہیں کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ اور میرے رسول کو یہ کہو والا سوف یعطیک ربک فترضی، ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو خود راضی ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث طیبہ میں یہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا موقع کہ میں راضی کتنا ہوتا ہوں، ایک تو دنیا کا معاملہ ہے نا، یہاں بھی باتیں ہوں گی میں کہوں گا، لیکن عین موقع اصل مظہر اس کا اس وقت ہوگا کہ جب میدان حشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا مقام ہوگا، سوا لینے پہ سورج ہوگا، خدا ذوالجلال جلال میں ہوگا، اس وقت کی بات بنتی ہے۔ پھر بات آتی ہے اور یہ بات سامنے آ جاتی ہے اور اس آیت کی تفسیر اصل میں سمجھ اس موقع پہ آئے گی کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ میرے اللہ میں اتنے تک راضی ہونا ہی نہیں جب تک کہ میرا ایک بھی جہنم میں رہے گا، میں نے اس وقت تک تو اس سے راضی نہیں ہونا۔ چنانچہ حدیث طیبہ میں آتا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو مشہور حدیث شفاعت ہے جس کو آپ لوگوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے، اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کریں گے اور سفارش کرنے کے لیے حضور سر سجدہ میں ڈال دیں گے، اور سر سجدہ میں ڈالا ہوا سر اب یہ اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد کرتے چلے جا رہے ہیں، جہاں تک کہ رب کہتا ہے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے تو صحیح نا، اب اپنے سر کو اٹھائیے، اللہ میں کس لیے سر اٹھاؤں؟ تو رب خود ہی کہے گا سر دوتا تو مانگ تو صحیح نا، میں تجھے دینے والا ہوں، اپنی زبان کو ہلا تو صحیح نا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے چنانچہ میں خدا ذوالجلال سے اب یہ سفارش کروں گا کہ سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہو جائے، اور پھر میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خدا سے مانگتا جاؤں گا، میں مانگتا جاؤں گا، مانگتا جاؤں گا، یہاں تک کہ اب جہنم میں سوائے کفار کے اور کوئی نہیں بچ جائے گا، اگر کوئی بچے گا تو وہی بچے گا کہ جس کے دل میں ایک
رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا، اللہ رب العزت نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ راضی ہونے کی باتیں اس وقت سمجھ میں آئے گی جب جہنم میں جانے والے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہے۔ تمہارا پیغمبر، تمہارا رسول، اسے چین نہیں آتا ہے، وہ تب بھی کڑپتے ہیں۔ وہ پیغمبر جسے ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، جن کے نام پہ ہم عشق کی باتیں بھی کرتے ہیں، جن کے نام پہ ہم روٹیاں بھی چھین لیتے ہیں، جن کے نام پہ ہم نام بھی لیتے رہتے ہیں، اسی پیغمبر کا اتباع کرنے میں ہمیں رکاوٹ پیش آتی ہے۔ اس پیغمبر کی بات آتی ہے ہم برادری دیکھ لیتے ہیں، اس نبی کی بات آتی ہے ہم کنبہ دیکھ لیتے ہیں، اس نبی کی بات آتی ہے ہم قبیلہ دیکھ لیتے ہیں، اس نبی کی بات آتی ہے ہم ماحول دیکھ لیتے ہیں، اس نبی کی بات آتی ہے ہم شہر دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں، یہ شہر پیچھے رہ جاتے، نبی پہلے ہے، کنبہ بعد میں ہے، رسول پہلے ہے، قبیلہ بعد میں ہے، رسول پہلے ہے، برادری بعد میں ہے، رسول پہلے ہے، دوست بعد میں ہے، رسول پہلے ہے، بھائی بعد میں ہے، رسول پہلے ہے، اپنے عزیز بعد میں ہے، رسول پہلے ہے۔ جب ایسا پیغمبر تمہیں ملا ہے جو جہنم کے اندر تمہارے جانے میں بھی تڑپ کے رہ جاتا ہے، تو پھر حق بنتا ہے وہ کہتا جیسے چلے جائے تم بھی ایسے مانتے ہی چلے جاؤ نا۔ تو اب رب نے کیا کہا؟ اب تمہیں نہیں کہنا ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اب میں کہوں گا کہ ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ شکا دے بھی اونچی آنکھ لو، سبحان اللہ کہتے ہیں اونچی آنکھ لو۔ میں سمجھاتے مہینہ ڈیڑھ کے ساتھ ہو ہی گیا نا، تو سبحان اللہ تے منہ چپڑ ہو یار، سبحان اللہ۔ اب تمہیں نہیں کہنا ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اب میں رب کہوں گا کہ ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ اب رب کہتا ہے، اب خدا کہتا ہے، اب خدا ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کون سا موقع ہے جس موقع پہ راضی نہیں کیا ہے؟ علماء کرام نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کو جب دیکھا کہ آپ پر وحی نہیں آ رہی ہے، تو اس غم کو دیکھ کر کے خدا ذوالجلال نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میرے پیغمبر ووجدک ضالا، میں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، ووجدک عائلا فاغنا، میں نے دیکھ تو صحیح نا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا تو مالدار تجھے میں نے کیا ہے، میں نے تجھے دیکھا تھا کہ تو ایک جگہ پہ گم ہو گیا تھا، تو تجھے راستے میں نے ہی تو دیے ہیں نا، میں نے تجھے یتیم پایا تھا، اس یتیمی میں سہارا تیرا میں ہی تو بنا تھا، جب یتیمی میں تجھے میں نے نہیں چھوڑا، جب میں نے تیری پریشانی میں تجھے میں نے نہیں چھوڑا، جب میں نے تیری غربت میں میں نے تجھے نہیں چھوڑا، تو میں کیسے تجھے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے ساری کائنات ہستی کو سجایا ہی اس لیے، میں نے اس کائنات کو بنایا تیری وجہ سے ہے، تو پھر میں تجھے چھوڑ کیسے سکتا ہوں؟ ایسا قطعاً ممکن نہیں ہے۔ ہاں میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا، تم نے یہ سوچ کیسے لیا تھا؟ یہ جو مکے کے مشرک، مکے کے چودھری تجھے کہتے پھر رہے ہیں کہ اگر وہی نہیں آئی ہے تو خدا نے اس کو چھوڑ دیا ہے، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمت عطا کی ہے، میں نے اس سے تو عظمت دی ہے، سو دی ہے، جو اس کے ساتھ لگتا کیا ہے، میں نے تو اسے نشانیں عطا کی ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح نا، اسی کے دربار مقدس میں عمر آتا ہے میں فاروق بنا دیتا ہوں، اسی کے دربار مقدس میں اگر عبداللہ آتا ہے تو میں اسے صدیق بنا دیتا ہوں، اسی کے دربار میں اگر عثمان آتا ہے میں حیا کا پیکر بنا دیتا ہوں، اسی کے دربار میں علی آتا ہے میں شجاعت کا بادشاہ بنا دیتا ہوں، اسی کے دربار میں جو آتا چلا جاتا ہے میں اسے نوازتا چلا جاتا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں آنے والا کون ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کے دربار میں پہنچنے والا کون ہے، میں ان کو نہیں دیکھتا، میں انہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آنے والا اس کے صادق لے کر کے آیا ہے، آنے والا بڑی محبت کے ساتھ آیا، اس نے آ کر کے میرے نبی کے آنکھوں پہ آ کر کے ہاتھ رکھ کر کے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور پھر اس نے یہ عزم کر لیا کہ اس پیغمبر کا غم میرا غم ہوگا، اس پیغمبر کی خوشی میری خوشی ہوگی۔ میرے پیغمبر جب تو نے ان کو بلایا، انہیں اندھیرے میں بلایا یہ چلے آتے ہیں، تو نے اجالے میں بلایا یہ چلے آتے ہیں، تو نے خوشی میں بلایا یہ چلے آتے ہیں، تو نے غربت میں بلایا یہ چلے آتے ہیں، تو نے فراوانی میں بلایا یہ چلے آتے ہیں۔ تو پھر میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ محمد رسول اللہ اے میرے پیغمبر جو تیرے ساتھ لگتا چلا جائے گا میں اسے عظمت شان رفعت بلندی عطا کرتا چلا جاؤں گا، تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ یہ محمد رسول اللہ میرا ایسا پیغمبر ہے، بندے تو بنتے رہ جاتے، اس کے ساتھ ذرہ بھی لگ جائے تو میں آفتاب بنا دیتا ہوں۔
آفتاب آفتاب بنا دیتا ہوں. ذرے آفتاب بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں؟ بے شک. بولو ذرے آفتاب بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں؟ آج اس نبی کی برکت سے صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم، آج اس پیغمبر کی برکت سے، آج اس رسول کے صدقے سے، کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کون تھا جو بلال کو جانتا ہو؟ کون تھا جو صہیب کو جانتا ہو؟ کون تھا جو ان مکے کے غریبوں غلاموں کو جانتا ہو؟ لیکن آج دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم کے دربار میں آتے ہیں، اور جیسے ہی دربار میں آتے ہیں تو فاروق اعظم کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے ہیں. کس کا استقبال کیا جا رہا ہے؟ جو غلام ہے. کس کا استقبال کیا جا رہا ہے؟ جو پیدائشی طور جو پیدا ہوا اور غلامی میں چلے آئے ہیں. اس غلام کو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ لوگوں ہمارا سردار آ گیا ہے. اس غلام کو سرداری کا تاج ملا ہے. فاروق اعظم جیسا شخص کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیوں کرتا ہے؟ فاروق اعظم جیسی عظیم ہستی کھڑے ہو کر کے اسے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ مرحبا سیدنا، مرحبا سیدنا، اے ہمارے سید تیرا آنا مبارک ہو، ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں. یہ اصل میں مظہر اسی بات کا ہے کہ یہ اس پیغمبر کا ساتھ جڑا ہے، اس نبی کے ساتھ آ کر کے جڑا ہے. بندے تو بندے رہے، جہاں ذرے بھی مل جاتے ہیں تو خدا انہیں بھی روشن سورج بنا دیتا ہے. والا سوف یعطیک ربک فترضی، ہم تجھے دیں گے کہ تو کیا ہو جائے گا؟ راضی. بولو والا سوف یعطیک، ہم تجھے دیں گے اور ان قریب دیں گے. اللہ نے والا سوف کہا ہے اور یہ کہہ کر کے بتایا کہ دینے میں دیر بھی نہیں ہے، دینے میں دیر بھی نہیں ہے. ہم تجھے ان قریب دیں گے. اور کتنا دیں گے؟ ترضا، کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میرا خدا کہتا ہے میں اسے راضی کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ساری کائنات کو آرڈر یہی ہے کہ لیکن کرو، عمل کرو، خدا جلال سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ خدا تم سے راضی ہو جائے. اس لیے ساری کائنات کو رب کہتا ہے مجھے راضی کرنے کی سوچ لو. راتوں کو جاگنا ہے تو کس لیے رب راضی ہو جائے، تہجد پڑھنی ہے کس لیے کہ رب راضی ہو جائے، صدقہ دینا ہے کس لیے کہ رب راضی ہو جائے، زکات دینی ہے کہ رب راضی ہو جائے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے کہ رب راضی ہو جائے، بیووں کا خیال رکھنا ہے کہ رب راضی ہو جائے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، نوافل پڑھنے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، روزہ رکھنا ہے کہ رب راضی ہو جائے، آپ نے حج کرنا ہے کہ رب راضی ہو جائے، آپ نے عمرہ کرنا ہے کہ رب راضی ہو جائے. کل تمہاری ساری زندگی اس میں گزر رہی ہے کہ خدا راضی ہو جائے. مگر خدا کہتا ہے کائنات ساری مجھے رضا پہ، میری رضا پہ لگی اور میں خدا اپنے نبی کی رضا پہ لگا ہوا ہوں کہ اس سے راضی مجھے کرنا ہے، اس سے مجھے راضی کرنا ہے. اور یہ راضی کیسے ہونے لگا ہے؟ اس کی رضا اسی انداز میں ہوتی ہے کہ خدا ذوالجلال کو دیکھیے، اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، رحمت کائنات جس وقت بدر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرے ساتھ تو 313 اور ادھر سے آنے والا لشکر 1000 کا ہے، پھر میرے ساتھ گھوڑے بھی کم ہیں، ادھر گھوڑے بھی زیادہ ہے، میرے پاس تلواریں بھی کم ہیں، ادھر تلواریں بھی زیادہ ہے، ان کے ساتھ اسلحہ بھی زیادہ ہے، میرے پاس اسلحہ بھی کم ہے. تو خدا ذوالجلال کے پیغمبر نے ایک چبوترے میں آ کر کے بیٹھے اور چبوترا بنایا گیا میرے نبی کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چبوترے میں ٹھہر کر دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم ان تولک حاضر و ثابتا لا توبہ کاملا، اے میرے خدا اگر آج اس میری جماعت کو ہلاک کر دیا گیا تو پھر تیری کائنات میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے کہ میں نے اس کو تیار کیا ہے، اس لیے تیار کر کے میں تیرے پاس آیا. تو اب رب کے پیغمبر کی رضا کیا ہے کہ تیری جماعت کو کامیاب ہونا چاہیے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ راضی کس پہ ہونا چاہتے ہیں؟ آج ہمیں فتح ہو ہم تب راضی ہوں گے، آج ہمارا جھنڈا بلند ہو ہم کب راضی ہوں گے، آج میرے ساتھی کامیاب رہے یہ کب راضی ہوں گے، آج میرے ساتھی کامران رہے ہم کب راضی رہیں گے. حدیث طیبہ میں آتے ہیں اللہ کے پیغمبر مانگتے گئے مانگتے گئے مانگتے گئے مانگتے گئے مانگتے گئے یہاں تک کہ رحمت کائنات کے کندھے کے اوپر آنکھیں کر لیے اور مانگتے مانگتے روتے روتے یہ کملی بھی گر جاتی ہے. اور ایک یار وہاں پر کھڑا ہوا ہے، آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम के आके कंधे पे हाथ रखे थे और हाथ रखे कहते और बस कर मेरा आका, आपने जितना मांगना था वो मांग लिया, आपने जितना रोना था वो रो लिया है। मुझे अपने खुदा से उम्मीद है आपके हाथों को खुदा कभी खाली नहीं करेगा, अल्लाह तुझे राजी करेगा। आज फतह, कामरानी, कामयाबी हमारे सर होकर के रहेगी। और ये कहने वाला कौन था? इसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। इसी के चंद होने के बाद अल्लाह के पैगंबर ने कहा, ओ सिद्दीक़ इधर मेरे पास का, अगर तू देखना चाहते वो देख, मेरे रब की मदद आ रही है। इधर मैंने हाथ उठाए, रब से मांगा है, मैंने हाथ उठाए खुदाए ज़ुल जलाल से, मैंने मदद को मांगे। रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारी कामयाबी के लिए, खुदाए ज़ुल जलाल ने हमारी कामरानी के लिए, खुदाए ज़ुल जलाल ने मेरे दीन को बुलंद करने के लिए, खुदाए ज़ुल जलाल ने तुम्हें इज्जत बख्शने के लिए बंदे नहीं बुलाए, आसमान से फरिश्ते तुम्हारे लिए बुला दिए। वो देखो खुदा की मदद आ गई है। खुदा की क्या ही है? मदद। बोलो मदद। खुदा की क्या ही है? मदद। इस वक्त इसकी रजा ये थी हम कामयाब हो जाएं। हम क्या हो जाएं? कामयाब। तो खुदा ज़ुल जलाल ने अपने पैगंबर की रजा को मोड़ा नहीं। बोलो नहीं। अपने नबी की रजा को मोड़ा नहीं है, बल्कि पूरा भी इस अंदाज से किया है, इस अंदाज से किया कि अल्लाह के पैगंबर चलते हैं और चल करके निशान लगाते हैं। यहाँ उमैया मरेगा, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा मरेगा, यहाँ फलाना मरेगा, यहाँ फलाना मरेगा। हजूर के सहाबा कहते हैं उस खुदा की कसम जिसने हमारे आका को अपना हबीब बनाया है, जहाँ जहाँ अल्लाह के नबी ने निशान लगाए थे, एक आधा इंच भी कोई उससे हट के नहीं मरा, वही मरा है जहाँ आका ने निशान लगाया। क्यों लगाया? क्यों ऐसा हुआ? वाला सौफी करबो का फतरजा। बोलो फतरजा। हम तुझे इतना देंगे कि तू हमसे क्या हो जाएगा? राजी हो जाएगा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रज़ा के लिए खुदा कहता है कि मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। हर एक लम्हे पे देखें, हर एक मौके पे देखें, हर एक जगह पे आकर देखें, आपको यही कुछ नजर आएगा। जैसे मैंने शुरू में इशारा भी किया, उसकी तफसीर भी आज किए देता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना में आ जाते। इस वक्त हजूर मदीने में तशरीफ लेकर के आते हैं। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब चूंकि मदीना में रहने वाले यहूदी थे, एक हदीस में ये भी आता है, अल्लाह की तरफ से आपको आर्डर यही हुआ था। एक हदीस में ये भी आता है कि चूंकि क्लियर तौर पे ऐलान नहीं हुआ था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अल्लाह के पैगंबर पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। अब खुदा का चूँकि अभी तक आर्डर आया ही नहीं, इसलिए कि हम किबले को बदल दें, मगर खुदा ज़ुल जलाल के पैगंबर फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हम किबले की तब्दीली कर देंगे। क्यों? इसलिए कि हमने खुद तुझे देखा है कि तू आसमान की तरफ रुख करता है और बोला नहीं है। अल्लाह के पैगंबर ने ज़बान से नहीं कहा, आप कुरान को पढ़ें, हदीस से तैयबा को पढ़ें, ज़बान से अल्लाह के नबी नहीं कहते कि या अल्लाह मेरा किबला वही बना दे कि मेरा बाप दादे का था, इब्राहिम का किबला वही था, मेरे दादे का किबला वही था, मेरे परदादे का किबला वही था, इसलिए मुझे वही किबला दे दे। नहीं ऐसा क्या, यूँ आसमान की तरफ मेरा नबी रुख करता है, मगर खुदा तो जानता है ना कि ऊपर आंखें उठी क्यों है। खुदा तो जानता है मेरे रसूल ने मुझे देखा ही क्यों है। खुदा तो जानता है ना मेरे पैगंबर ने ऊपर क्यों देखा है, इसके अंदर कुछ है ना जो ये कहना चाहता है, मगर ज़बान पे लाता नहीं है। ये ना भी लाए ज़बान पे, मैं तो जानता हूँ। खुदा ज़ुल जलाल के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में खड़े हुए और उस नमाज की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान नाज़िल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान नाज़िल हो जाता है और ऐलान हो जाता है कि अब तुमने अपने किबले को बदल देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला बदल जाता है। जब किबला बदलता है, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती हैं कि या रसूलल्लाह मैंने भाई ये अपना तजर्बा कर लिए, मैंने बार बार देखा है, आपके दिल में बात आती है खुदा उसे पूरा कर देते हैं, आपके दिल में तमन्ना होती है खुदा उसे मुकम्मल कर देते हैं, आपके दिल में ख्वाहिश होती है खुदा उसे हम उसकी तकमील कर देते हैं। कैसे पता चला आयशा कि तुझे मेरी ख्वाहिश पे मेरा रब मेरी बात को पूरा कर देता है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इसी किबले की तामीर का वाक़या, इसी का हवाला देखें, कहती हैं हाँ आका मैंने देखा ये
تھا, میں چاہتا ہوں میرا قبلہ وہ جو اسماعیل کا تھا, میں چاہتا ہوں ہمارا قبلہ وہ جو ہمارے کنبے قبیلے آباء و اجداد کا تھا. آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا. آسمان کو دیکھیں, آسمان والے نے تیری لاج رکھی ہے, آسمان والے نے تیری منشا کو سمجھا ہے, آسمان والے نے تیری بات کو سمجھا ہے, آسمان والے نے تیرے دل کی حوق کو سمجھا ہے, آسمان والے نے تیرے دل کی اٹھنے والی آوازوں کو سمجھ کیا ہے. رب ذوالجلال نے تجھے بولنے نہیں دیا ہے, تیرے پالے بغیر تیری خواہش کو پورا کر کے بیت اللہ عطا کر دیا, کیونکہ وہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے, وہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سنت کو پڑھی تو سینا ہمیں قدم 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 کے نظر آتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے جب یوں بھی مانگ لیتے ہیں تو خدا خالی نہیں بھیجتا ہے, خدا خالی نہیں بھیجتا. حضرت ابو ہریرہ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو؟ جی. میں پوچھے ابو ہریرہ کو جانتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں. 5000 احادیث ان سے نقل ہے. کتنی حدیثیں؟ 5000 حدیثیں ان سے نقل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا حدیث کی روایت کرنے والا کوئی صحابی بھی نہیں ہے. سارے صحابہ بعد میں ہیں, یہ سب سے پہلے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں میں چونکہ مسلمان ہو گیا تھا اور میری ماں مسلمان نہیں. اب ظاہر بات ہے ماں مسلمان نہ ہو اور بیٹا مسلمان ہو تو دونوں کا دین جب ایک نہیں ہے تو درمیان میں اختلاف تو رہے گا نا, نہیں سمجھے بات کو, درمیان میں اختلاف تو رہے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں ایک دن بات آئی کہ میں اس کو خود کہتا رہتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے, کیوں نہ ایسا ہو کہ میں دربار رسالت پہ جا کے کہتا ہوں کہ میرے زور کی بجائے ذرا آپ اپنا زور لگا کے دے. نہیں سمجھے بات کو, میرے زور کی بجائے آپ دعا مانگ لیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چلا جاتا ہوں کہ یا رسول اللہ میری اماں کے لیے دعا کیجیے, اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے پیغمبر کی دعا کو قبول فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں چلا گیا حضور کے دربار میں, جا کر کے میں نے اپنی تمنا بات کی, اپنی تمنا کو ظاہر کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ ان معصوم ہاتھوں کو آج ساڑھی محبت سے چوک دے ہو, آج میری ماں کے لیے دعا کیجیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھائے, ابو ہریرہ دوڑ کرتے ہیں. حدیث طیبہ میں آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ چل رہے ہیں مگر چلنے کا انداز آپ کا ایسے ہے جیسے کسی نے بھگایا ہوا اور بندہ دوڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے بھی دیکھا ہر بندہ اس دیکھنے میں پریشان ہوا کہ خیر ہو, آج ابو ہریرہ اس انداز سے دوڑتا چلا جا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ آج اس انداز سے بھاگتے جا رہے ہیں, ایسا تو نے بھاگتا کبھی دیکھا نہیں تھا, آج ہم نے دیکھا یہ اس انداز سے بھاگتے ہیں. اب آپ ہمارے مولانا افضل صاحب بڑے آرام سے پیار سے یہاں سے گھر آتے ہیں, گھر سے یہاں آتے ہیں. اب ایک دن آپ ان کو دیکھیں کہ یہ دوڑ رہے ہیں تو آپ نے سمجھنا تو ہے نا پچھوے دے اجل سے ہی لگی ہونی ہیں, اس لیے تبھی یہ دوڑ رہے ہیں. اس لیے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے, یا تو گھر میں کوئی مسئلہ ہے یا مسجد میں کوئی مسئلہ ہے, اس لیے وہ دوڑ رہے ہیں. ہر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ آج وہ چال نہیں جو پہلے تھی, آج وہ چلنے کا انداز نہیں جو پہلے تھا, آج وہ ٹور نہیں ہے پنجابی میں کہتے ہیں, آج وہ ٹور نہیں ہے جو پہلے والی ٹور تھی. تو ہر ایک نے پوچھا ابو ہریرہ بات تو سمجھاؤ, آج تمہارا بھاگنا, تمہارا چلنا, تمہارا دوڑنا, تمہارا تیزی تیزی سے قدموں کو اٹھانا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ کو میں نے کبھی اس انداز سے چلتے ہوئے ہم نے کبھی دیکھا نہ تھا. آپ کی چال مختلف ہے, آپ کا ڈھال مختلف ہے, آپ کا چلنے کا انداز بدل گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چھوڑ دو مجھے, آج مجھے اسی انداز سے جانے دیجیے, آج میں بھاگ کے جانا چاہتا ہوں. ارے بتا تو صحیح نا کہ تم بھاگ کے جانا کیسے چاہتے ہو, تم کیسے آج اس انداز سے چلتے ہو. ابو ہریرہ کہتے ہیں قربان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تقدس سے, آپ کی عظمت پہ, آپ کی شان پہ, آپ کے ایمان پہ قربان چلا جاؤں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آج میں نے دربار رسالت میں جا کر کے اپنے معصوم پیغمبر سے یہ کہا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں کہ میری اماں کو ایمان مل جائے, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں کہ میری ماں ایمان کے ساتھ ہو جائے, وہ کلمہ پڑھنے, گھر میں اختلاف, گھر میں جھگڑا, گھر میں لڑائی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے
اور دروازے کے باہر آواز آئی کون ہو دروازے پہ؟ میں نے کہا ابو ہریرہ میں آ چکا ہوں۔ اماں نے جواب دیا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، میں غسل کرنے لگی ہوں، تجھے آنے تک ہوگی، میں غسل کر کے کھانے کو جاؤں، مجھے نبی کا کلمہ تو پڑھا دینا۔ میں بعد میں پہنچا ہوں، میرے نبی کی دعا پہلے بولو، میرے نبی کی دعا پہلے پہنچی ہے۔ ہر ایک موقع پہ دیکھیں اللہ کے نبی نے یہاں چاہا کیا کہ ابو ہریرہ کی والدہ کو کیا مل جائے؟ ایمان مل جائے۔ کیا مل جائے؟ ایمان مل جائے۔ تو خدا نے آپ کے دعا کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، مگر ایسا موقع اگر آ جائے جہاں خدا کی منشا اس سے مختلف ہے، توجہ، جہاں خدا کی منشا اس سے مختلف ہو تو پھر روک بھی دیا جاتا ہے، تو پھر خدا روک بھی دیتا ہے تاکہ کائنات کو یہ فرق بھی سمجھ آنا چاہیے کہ یہ میرا جتنا بھی محبوب ہے پھر بھی یہ مخلوق ہے، میں غالب ہوں۔ یہ میرا جتنا بھی محبوب ہے پھر بھی یہ بندہ ہے اور ہے خدا۔ میں اس کی بات کو مانتا ہوں، اسے راضی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا حبیب ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ جہاں میری منشا اس کے خلاف ہوگی تو پھر وہاں روک بھی دیتا ہوں کہ نہیں بس اس سے آگے آپ نے نہیں آنا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایسے ہیں کہ جو ہاتھ سے قدم اٹھاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جب ان کو پتہ چل جائے کہ اس سے آگے جب خدا نے پابندی لگا دی ہے تو اس میں آگے جانا محبوب کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خدا ذوالجلال سے کی دعائیں مانگی ہیں، ان میں سے میں نے اپنے خدا سے یہ بھی دعا مانگی تھی، اے میرے خدا میری امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو جائیں، آپس میں جھگڑے نہ ہو جائیں۔ میرے خدا نے کہا بس اس سے آگے نہیں ہونا، یہ تو مقدر میں آ چکا ہے، ان کا آپس میں اختلاف ہوگا، ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا، ان کے آپس میں لڑائی ہوگی، ان کے آپس میں ڈنڈے چلیں گے۔ اللہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ یہ بات کو ذرا سمجھنا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا، اللہ رب العزت نے یہاں پر دیا نہیں، حالانکہ دے دینا چاہیے تھا، وہ آپ کے محبوب جو ہوئے نا، آپ کے پیارے جو ہوئے، انہوں نے مانگا ہے تو دے دینا چاہیے، نہیں رب نے نہیں دیا، یہاں روک دیا کہ نہیں پیغمبر اس کو نہیں مانگنا ہے، ان کا آپس میں اختلاف ہوگا۔ اللہ کیوں ہونا چاہتا ہے؟ فرمایا یہی تو سمجھانے کی بات ہے کہ جب دو پارٹیوں کا جھگڑا ہو جائے گا پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس جھگڑے میں میرے نبی کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے، اپنی من پہ کون کھڑا ہوتا ہے، میرے نبی کی باتیں کون مان لیتے ہیں۔ ابھی تو یہ جھگڑیں گے تو تبھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح راستے پہ جاتا ہے، کون غلط راستے پہ جاتا ہے، کون نبی کا اتباع کرتا ہے، کون اتباع کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر اس کو مجھ سے نہیں مانگنا، میرے آقا نے بھی تمہارا نہیں مانگا ہے۔ اس لیے سمجھ میں آ گیا کہ جب میرا رب یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہوگا تاکہ کائنات اسی میں یہ سمجھ آتا رہے، جب تک اختلاف نہیں ہوتے تب تک حقیقت کھل کے نہیں آتی ہے۔ اگر رات نہ ہوتی تو دن کی قیمت کو کون جانتا، اگر دن نہ ہوتا رات کی قیمت کو کون جانتا، اگر اندھیرا نہ ہوتا اجالے کو کون جانتا، اگر اجالا نہ ہوتا تو جو ہے نا روشنی کو کون جانتا، اگر گرمی نہ ہوتی سردی کی قیمت کو کون جانتا، اگر سردی نہ ہوتی تو گرمی کی قیمت کو کون جانتا۔ یہ ہوگا تاکہ ہر ایک چیز سے دوسری کی قیمت سمجھ میں آئے۔ میرے بندوں میں، میری امت، میرے بندوں میں، میرے بندوں میں، تیری امت میں اختلاف ہوگا، اور کے خلاف میں جو میرے قرآن کو کھڑے ہو کر کے سمجھ جائے گا، جو میرے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا، جو میرے پیغمبر تیری سیرت پہ چلے گا، میرے پیغمبر تیرے صحابہ کی مان کر کے جو چلے گا، تیرے گھرانے کا مان کر کے جو چلے گا، کائنات کو سمجھ میں آ جائے گا نبی کو ماننے والا، صحابہ کو ماننے والا، اہل بیت کو ماننے والا، شریعت کو ماننے والا یہ حق پہ ہے، اور پیغمبر کو بائی پاس کرنے والا یہ حق سے ہٹ کر کے ہے۔ تو خدا ذوالجلال نے اس کو بھی رکھ کے سمجھایا ہے، اس کو بھی رکھ کر کے کیا کر دیا؟ سمجھا دیا ہے۔ میرے پیغمبر میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ راضی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو ذرا حدیث طیبہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے قبرستان سے گزرے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے آتے ہوئے خچر پہ سوار ہے تو خچر آپ کا لٹکنے لگا، حضور رک جاتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے،
اور ان دونوں کو عذاب بھی کوئی زیادہ بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. نمبر ایک شاید کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ غیبت سے نہیں بچتا تھا، یہ غیبت سے نہیں بچتا تھا اور یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا. یہاں سے دو باتیں سمجھیے ذرا. حضور فرماتے ہیں استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، زیادہ تر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے. پھر پتہ کیا گیا، دیہاتی لوگ ہو تو بات کو سمجھنا، پھر پتہ کیا گیا، جاؤ معلومات تو لو یار. صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کے گھر سے بات آئی کہ چونکہ یہ جانوروں کا کام کرتا ہے، ریوڑ اس کے پاس ہوتا ہے، تو ریوڑ میں ہوتے ہوئے یہ ریوڑ میں پھرتا رہتا تھا اور ریوڑ پیشاب کرتا تھا تو یہ احتیاط نہیں کرتا تھا. پیشاب کی نہ بچنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ یہ غیبت کرتا تھا، یہ غیبت کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. اب 1 منٹ کے لیے، میں اگلی بات کو بعد میں کروں گا، 1 منٹ کے لیے ذرا انسان کو اور ہمیں سوچنا چاہیے کیا یہ دونوں کمیاں اور کمزوریاں یہ آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے یا نہیں ہے؟ بولتے نہیں ہیں. میرے خیال میں آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ کام مولویوں نہیں ہے. بھائی سارے پھنسے ہوئے. یہ دونوں کام آج ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ نہیں ہے؟ پیشاب سے بھی کوئی نہیں بچتا. اگر آپ کو میری بات پہ یقین ہو یا نہ ہو، کسی نے موٹر وے کا سفر کیا ہوا ہے؟ کسی نے موٹر وے کا سفر کیا ہے؟ وہاں بندوں کو انسانوں کی طرح پیشاب کرتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے. یہ جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا ہے، یہ جو کھڑے ہو کر کے اپنی قضاء حاجت کر رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بدن پاک ہو رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو چھینٹا نہیں لگ رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چھینٹوں سے محفوظ ہو رہا ہے؟ مگر ڈیزائن بن گیا ہے، مہذب بن گئے ہم لوگ. ہم سمجھتے ہیں آج کل ہم ترقی میں جا رہے ہیں. یاد رکھو میری بات کو، وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے کسی اللہ والے نے کہا، کہنے والے بھی غالباً حضرت مفتی محمد حسن صاحب نے فرمایا ساری کائنات کی ترقی آگے جانے میں ہے، مسلمان کی ترقی واپس آنے میں ہے. یہ تب ترقی میں جائے گا جب پہلا دور آئے گا ایسے بن جائے گا جیسے پہلے مسلمان ہوا کرتے تھے. تو اب اس کی ترقی ہے. اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اس کی ترقی نہیں ہے، بربادی ہے. مگر یہ مسلمان یہ کیا کر رہا ہے آج کل؟ یہ وہ رستہ چھوڑ کے جا رہا ہے جو اس کے بڑوں کا تھا، وہ رستہ چھوڑ کے جا رہا ہے جو پہلے مسلمانوں کا تھا، وہ نقشہ چھوڑ کے جا رہا ہے جو پہلے ایمان والوں کا تھا. تو ایمان سے بتائیے یہ مسلمان ترقی کر رہا ہے یا ترقی سے نیچے آ رہا ہے؟ نمبر 2، غیبت کرنا، شکوے کرنا، شکایتیں کرنا، یہ آج کل ہمارے اندر عام ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ آپ کو وہ حدیث مبارکہ یاد نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے دار کو روزہ لگا تھا اور اس کے روزہ لگنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قید کرے. جب قید کیا تو اس کے اندر سے گوشت کی بوٹیاں باہر نکالی اور گوشت بھی کچا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کو اس لیے روزے کی تکلیف ہوئی ہے کہ اس نے روزے کی حالت میں کسی مسلمان کی غیبت کی. یہ 2 ایسے بڑے گناہ ہیں کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں مگر اس کو گناہ سمجھتے بھی. اب بات سمجھیے، میں نے جو بات دلیل کے طور پہ ذکر کی ہے، یہ دونوں قبر والے عذاب پہ ہیں. اور آمنہ کے درہ یتیم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرتے ہیں. اس پیغمبر کا منشا یہ ہے کہ انہیں عذاب میں کچھ کمی ہو جانی چاہیے، ان کا عذاب رک جانا چاہیے. میرے آقا وہاں سے گزرتے ہیں تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جا کر کے چھڑیاں لے کر کے آؤ. وہ سبز چھڑیاں آ کر کے
لیے میرے نبی نے کہا ان چھڑیوں کے رکھنے سے رب ذوالجلال نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا ہے، کیونکہ یہ میں نے رکھی ہے۔ کس نے رکھی ہے؟ اور آج کل کیا ہوتا ہے، مولوی بھی چھڑیاں رکھنے کو لگے ہوئے نہیں سمجھے میری بات کو، مولوی بھی پیر بھی چھڑیاں رکھنے کو لگے ہوئے ہیں۔ عام بندہ پوچھتا ہے چھڑی لے کر کے آؤ، یہاں چھڑی جو میرے نبی نے رکھی ہے تو رب نے یہ میرے نبی کے دل میں ڈالا ہے کہ تمہارے اس عمل سے میں نے اسے عذاب ہٹا دینا۔ اب تو یہ ڈیزائن بنتا جا رہا ہے کہ قبر سے جاؤ ایک چھڑی کاٹ دو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ شریعت میں کوئی نہیں ہے۔ اگر قبروں پہ چھڑیاں کاٹ دینا ہمیشہ کے لیے ہوتا تو میرے پیغمبر کی قبر رخسار پہ چھڑی کاٹ دی جاتی۔ اگر جاننا ہمیشہ کے لیے ہوتا، ان دو قبر والوں سے علاوہ میرے نبی کی زندگی میں کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، کسی کی قبر پہ رسول نے کوئی چھڑی نہیں لگائی ہے، تو معلوم ہوا کہ اس موقع پہ رب کے کہنے سے جہاں چھڑی کو لگائیے، قبر کا عذاب اگر ہٹے گا چھڑیوں سے نہیں ہٹا کرتا ہے، اپنے اعمال سے ہٹا کرتا ہے۔ کیسے ہٹتا ہے؟ بولو کس سے ہٹتا ہے؟ قبر کو روشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ تو قبر پہ روشنی کیسے آئے گی؟ کلمے والی چادر ڈال دینے سے نہیں، اعمال سے۔ بات کوڑی ہو گئی ہے نا، اس لیے تو آپ چپ ہو گئے نا۔ کلمے والی چادر ڈال دینے سے ہماری قبر روشن ہو جائے گی؟ بولو سارے بولو۔ قبر پہ چھڑیاں لگا دینے سے ہماری قبر روشن ہو جائے گی؟ قبر کے اوپر جا کر کے پانی ڈالنے سے قبر روشن ہو جائے گی؟ بولو۔ مسور کی ڈال ڈالنے سے قبر روشن ہو جائے گی؟ وہاں اگر بتی لگا دینے سے قبر روشن ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں ہوتی ہے۔ یہ اگر بتیاں لگانا یہ ہمارا کام ہے، وہاں جا کر کے مسوروں کی ڈالیں ڈالنا یہ ہمارا کام ہے، وہاں جا کر کے چھڑیاں لگا دینا ہمارا کام ہے۔ اس قبر والے کو اگر فائدہ ہوتا ہے تیرے قرآن پڑھنے کا ہوتا ہے یا اس کا اپنے عمل کا ہوا کرتا ہے؟ اگر اس کے فائدہ ملنا ہے تو جاؤ جا کر کے قرآن پڑھو، وہ پڑھ کر کے اس کو ثواب بخشو، اب ملے گا فائدہ، اب فائدہ ملے گا۔ تسبیح پڑھو، اب فائدہ ملے گا۔ صدقہ خیرات کرو، ثواب کی نیت اس کے لیے کر دو، اب اجر ملے گا۔ بابا تمہارا مر گیا، تمہیں ساری کمائیاں کر کے دے دیا ہے، اس کے نام کے لیے ثواب کے لیے ایک مسجد بنا دو، اب فائدہ ملے گا۔ اولاد نے دیکھا مسجد بنانے میں پیسہ بڑا لگتا ہے، مسور کی دال 20 روپئے لگے، نہیں سمجھے؟ اس لیے مسور کی دال ڈالتے تھے۔ تو میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ عظمت بخشی ہے کہ وہ انہیں راضی کرنا چاہتا ہے، اور خدا ذوالجلال نے ان کی برکت سے پھر یہ کہا کہ اگر تم امت والے، تم انسان اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو، نسخہ بڑا ہی آسان ہے، اس نبی کے پیچھے چلنا تم سیکھ لو اور تمہیں اپنا محبوب خدا خود بنا دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگلے جمعے سے اگر آپ جم کے آئے تو اگلے جمعے سے میں سیرت طیبہ کا اہم عنوان ہجرت رسول شروع کروں گا، اور پھر اسی انداز سے ہم سیرت کا ہر جمعہ پڑھاتے جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے حضور کی پوری سیرت آ جائے، آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ آج ہمارے پاس دوستوں بما علیہ السلام بنا زندگی باقی نہیں